عمران خان صاحب نے کل یعنی کہ اب سے کچھ دیر پہلے کچھ دیر بعد یعنی کہ 10:30 بج چکے ہیں اور 12 بجے کل کا دن شروع ہو جائے گا، اور کل 2 اکتوبر کو انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور احتجاج کی کال ہے، بھرپور تیاریاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پہلے راولپنڈی میں دیا گیا تھا وہ والا کامیاب رہا، اور اب راولپنڈی کے بعد اب ہے جی ملتان آج انہوں نے منسوخ کر دیا، بہاولپور ہے، فیصل آباد ہے، میاں والی ہے، اور یہاں پہ عمران خان صاحب نے تمام پارٹی لیڈرز کو کہا ہے کہ جناب آپ کسی قسم کا کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور کام کریں اور بھرپور طریقے سے کام کریں، اور اب اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے کہا کہ فی الوقت آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کریں۔ اس کی وجہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ٹائم گین کرتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اور ہم ان کی ریکویسٹ مانتے ہیں، اور ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے، پاکستان کا امن عزیز ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ معاملات سموتھلی آگے بڑھیں، لیکن جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ اس طرف نہیں ہیں جناب، اور اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں اس معاملے میں اب ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے، اور اگین ایک بات کہی گئی کہ آپ جو ہے آج کا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیں، کیونکہ دو ہیں، ایک 2 اکتوبر یعنی کہ کل کا احتجاج ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا احتجاج ہے وہ ہے 4 اکتوبر کو، 4 اکتوبر ڈی چوک اسلام آباد، ان کا مطمع نظر، ان کا ٹارگٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے جی وہ ہے اب عمران خان صاحب یا پھر پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہے، اور اب معاملات کچھ آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اب یہ مسئلہ پاکستان کا بنتا جا رہا ہے، پاکستان کا، پاکستان کے پاکستانیوں کا، اور پاکستان کے اندر جو شہری آزادی ہیں ان کا۔ اس کی وجہ بہت کلیئر ہے۔ ایک پہلی بات جو اس وقت لیٹسٹ سچویشن میں آپ کو بتا دوں، اس وقت راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، اور میاں والی، فیصل آباد، بہاولپور میں کیا سچویشن ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ احتجاج کی کال کے بعد رینجرز طلب کر لی گئی ہے، رینجرز میاں والی میں بھی ہے، طلب کی گئی ہے، اور بہاولپور میں بھی، اور فیصل آباد میں بھی، ان تینوں شہروں میں جہاں جہاں احتجاج ہے کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹینرز کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور ٹرکس پکڑے جا رہے ہیں، کنٹینرز پکڑے جا رہے ہیں، روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، اور اس کے صرف یہی نہیں کہ صرف فیصل آباد، ملتان اور میاں والی میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور، صرف ان شہروں میں نہیں بلکہ راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے، اور چھاپے مارے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے گھروں پہ، ایم این ایس، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداران، ان پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور بھرپور قسم کا کریک ڈاؤن اس وقت چل رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف آج عمران خان صاحب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں جی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی علی امین گنڈاپور کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور کے ساتھ اس کے بعد پھر ملاقاتیں ہوئی ہیں، علی مخان صاحبہ کی ہوئی ہیں، باقی شعیب شاہین صاحب کی ہوئی ہے، دیگر رہنماؤں کی ہوئی ہے، اور ان کی ملاقاتوں کے بعد جو میسج آیا ہے وہ بڑا کلیئر ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اور شعیب شاہین صاحب کو میں آپ کو سنواتا ہوں کہ شعیب شاہین صاحب اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے 2 کی طرح ایک کنوے کر دیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب نے کہا ہے، کیونکہ کل رؤف حسن صاحب نے کہا تھا کہ وہ ہم ہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت شروع کی جائے اور یہ آئس بریک ہو، لیکن آج عمر ایوب صاحب جو ملاقات ہونے کے بعد، عمران خان سے ملاقاتیں کرنے کے بعد جو بات ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ملاقاتوں کا وقت بیت چکا، اور کیونکہ یہ ہمیں بار بار دھوکہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، اور اب ملاقاتیں بعد میں کریں گے، اب بھرپور قسم کی آپ توجہ دیں اس پہ، جو ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اس پہ بھرپور توجہ دیں، اور کل کا جو احتجاج ہے وہ بھی، اور جو سب سے امپورٹنٹ احتجاج بنتا جا رہا ہے جی وہ ہے خاص طور پہ جو ڈی چوک والا ہے، وہ احتجاج کافی امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بارے میں صرف یہی نہیں بلکہ اب تو سارے کہہ رہے ہیں کہ کافی سیریس اس پہ انحصار ہے کہ جو جمعے کا احتجاج ہے ڈی چوک پہ، اس کا
اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے, کیونکہ اس کے بعد کو موسم, سیاسی موسم جو ہے وہ شاید اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. پہلے ذرا شعیب شاہین صاحب کو سن لیجئے, کیونکہ انہوں نے آج گفتگو کی ہے اور گفتگو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس میں کچھ میسیجز ہیں, بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے. میں ان راولپنڈی میں بیٹھنے والے طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کی ہے اور عوام کے, اور میں ان راولپنڈی میں بیٹھنے والے طاقتور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ طاقت عوام کی ہے اور عوام کے پیسے سے آپ کو ہم بندوق اور گولی خرید کے دیتے ہیں. عوام کے پیسوں سے آج 2800 ارب روپے ہم آپ کو دیتے ہیں, 2800 ارب روپے, جبکہ غریب آدمی آج بھوک سے مر رہا ہے اور اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہا ہے. ہم 2800 ارب روپے اس لیے نہیں دیتے کہ قیمتی ویگو ڈالے خریدو اور ان میں اپنے ہی شہریوں کو مارو. یہ ظالم تو ہو سکتا ہے, یہ یزیدیت کا اصول تو ہو سکتا ہے, یہ حسینیت کا اصول نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آج بھی ہم کہتے ہیں یزید تھا, حسین ہے. تم آج اپنے ہوش کے ناخن لو, یہ آپ کے سمجھنے کا مقام ہے. عوام آپ کی تمام تر فسطائیت کے باوجود کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ, آج کھڑی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. تو یہ فیڈریشن کی علامت ہے عمران خان اور پی ٹی آئی. آپ نے اگر اپنی طاقت کو, اپنے شیروں کو, اپنی فورس کو خراب کرو گے تو نقصان یہ ہوگا, کل آپ کے بارڈرز پہ بیٹھنے والے وہ دیگر آپ پہ حملہ آور ہوں گے اور آپ ان کو دفاع نہیں کر پاؤ گے. اس لیے آج وقت ہے, آج پی ٹی آئی کے شیروں کو عمران خان جو ایک اس وقت موسٹ پاپولر حکومت مسلمہ کا لیڈر ہے, آپ اس سے جاؤ, آپ اس سے معافی مانگو. وہ فتح مکہ میں یقین رکھنے والا شخص ہے, وہ تمہیں معاف کر دے گا. اس لیے کہ وہ ذاتیات پہ کبھی بلیو نہیں کرتا. ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے اور کہ وہ وقت قریب ہے, وہ وقت قریب ہے کہ جب یہ کرپٹ سسٹم ختم ہوگا. اس کرپٹ سسٹم کے خاتمے کے ساتھ ہو یا اس دوران ہو, ہم آزاد عدلیہ سے تمہارا انصاف کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تم انصاف کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تمہاری یہ جو حرکتیں ہیں, یہ غیر آئینی اور فسطائیت پر مبنی جو حرکتیں ہیں, ان کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم اپنے ورکرز کا تحفظ بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا انصاف بھی کریں گے. اور آخری بات, اس وقت لیکن اس ملک کی قوم اور ورکرز ہمارے پیچھے کے لوگوں سے بھی معافی مانگے, اس لیے کہ جن کٹپتلیوں کو آپ نے آج مسلط کیا ہوا ہے, نہ ان میں اخلاقی جواز ہے, نہ وہ سیاسی جواز ہے, نہ آئینی اور قانونی جواز ہے کہ 17 سیٹوں کے ساتھ وہ اقتدار میں رہے. وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. اور وہ شخص جو نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے, جس کو بڑی چاہ سے آپ لائے تھے, کیپٹن صفدر کے بقول بڑی آپ کے ہاں گفت شنید ہوئی تھی, جس کو عمران خان نے لندن پلان کا نام دیا ہے, آپ ان کو لائے تھے, لیکن وہ کبوتر اڑانے کی بجائے اس کے طوطے اڑ چکے ہیں. اور آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ پورا پاکستانی, ہر پاکستان کا شہری اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ اشتہار ایک گمشدہ لگاؤ کہ وہ ہے کدھر. نہ اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ, نہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ. البتہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ کے اوپر ووٹ دینے کے لیے وہ یہاں پہنچا ہوا تھا, مگر ماضی میں بھی ناکام و نامراد ہوئے تھے, اب بھی انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوں گے. اور یہ سو کارڈ کچا پکا مسودہ ان سے پاس نہیں ہو پائے گا. اور جو گینگ آف تھری جو اس وقت اس تباہی کے ذمہ دار ہیں, اور اس تباہی کی ذمہ داری کے پیچھے کیا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ایکسٹینشن دی جائے, اور وہ اپنے ایکسٹینشن کے اس دھندے میں سارے غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں.